غریب کا برف کا ہوٹل۔ سلیم اپنی بیوی زویا کے ساتھ مل کے ایک ہوٹل چلاتا تھا۔ سلیم کا ہوٹل اس کے گھر کے ساتھ ہی تھا اور پاس کچھ زمین بھی خالی تھی جس پر بچے کھیلا کرتے تھے۔ اس کا ہوٹل بہت ہی اچھا چلتا تھا۔ سلیم روز اپنے ہوٹل پر آنے والے غریب لوگوں کو مفت کھانا کھلاتا، جس کے بدلے اسے ڈھیروں دعائیں ملتی۔ لیکن جب سے گرمیاں آئی تھیں اس کے پاس لوگوں کا رش کم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کا ہوٹل کھلے آسمان کے نیچے تھا۔ اب گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے کون کھانا کھاتا، اور رات میں بھی گرمی کی وجہ سے کوئی نہ آتا۔ سب نے اس کے پاس والے اے سی ہوٹل میں جانا شروع کر دیا تھا، لیکن غریبوں کا رش کم نہ ہوا تھا۔ لوگ اب بھی سلیم کے ہوٹل فری کھانا کھانے آتے تھے۔ سلیم سے جتنا ہوتا وہ ان غریبوں کو بغیر کھانا کھلائے نہ لوٹاتا، مگر اب کیونکہ لوگ اس کے ہوٹل کھانا کھانے نہیں آ رہے تھے، اس لیے اب غریبوں کو کھانا کھلانا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اب وہ دن آ گیا تھا جب سلیم نے ہوٹل پر آنے والے غریب لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیا۔ معاف کیجیے گا جناب، میں اب مزید آپ لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، کیونکہ میرے ہوٹل پر اس گرمی میں کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ جب تک میرے پاس راشن تھا میں نے آپ لوگوں کو منع نہیں کیا، لیکن آج صبح سے میں اور میری بیوی بھی بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کے بیچارے غریب لوگ مایوس لوٹ جاتے ہیں اور سلیم کے سامنے والے اے سی ہوٹل میں جا کے وہاں کھانا مانگتے ہیں، لیکن ہوٹل کا مالک ان کو جھڑک دیتا ہے۔ جاؤ یہاں سے، یہ کوئی خیراتی ہوٹل نہیں ہے جو میں فری میں کھانا کھلاؤں، اور آئندہ نہ آنا یہاں، تم غریبوں کی وجہ سے میرے ہوٹل کی شان خراب ہوگی۔ غریب لوگ ہوٹل کے مالک کی یہ باتیں سن کے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ سلیم اور اس کی بیوی بھی ہوٹل کے مالک کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ سلیم اپنی بیوی زویا کے ساتھ بیٹھ کے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو گرمی شروع ہوئی ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا جب ہی اس کے گھر ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ معاف کیجیے گا ماں جی، میرے پاس آج کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا، میں کھانا کھانے نہیں آئی ہوں، میں تو تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیسے کریں گی آپ میری مدد؟ اور آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ بیٹا، میں غریبوں کی بستی میں رہتی ہوں، وہاں کے لوگ تمہارے ہوٹل میں فری کھانا کھا کے جاتے تھے اور بستی میں آ کے تمہاری بہت تعریف کرتے تھے اور دعائیں دیتے، لیکن آج انہوں نے بستی میں آ کے بتایا کہ تمہارے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی۔ آپ کیسے میری مدد کر سکتی ہیں؟ میرے پاس ایک جادوئی کاپی اور پینسل ہے، اس پینسل سے جو بھی اس کاپی پہ بناؤ گے وہ حقیقت میں ویسے ہی بن جائے گا جب تک کہ اسے مٹایا نہ جائے۔ سلیم عورت کی بات سن کے بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے، لیکن اس میں میری مدد کیسے ہوگی؟ بس میں جیسا بتاؤں ویسا کرنا تو خوش ہو جاؤ گے۔ رات اس جادوئی کاپی میں جادوئی پینسل سے تم اپنا گھر اور ہوٹل بنانا اور اس کی زمین برف کی بنانا، اور ساتھ بچوں کے کھیلنے کا جو میدان ہے اس کی زمین بھی برف کی بنانا، اور کاپی ایک طرف رکھ کے سو جانا اور صبح کمال دیکھنا۔ سلیم عورت سے کاپی اور پینسل لے لیتا ہے اور عورت واپس چلی جاتی ہے۔ سلیم رات میں ایسا ہی کرتا ہے جیسا بوڑھی عورت نے بتایا تھا، اور کاپی سائڈ پر رکھ کر سو جاتا ہے۔ صبح جب سلیم اور اس کی بیوی اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے باہر ہوٹل کی سب زمین برف کی بن گئی ہے، جو تیز دھوپ سے بھی نہیں پگھل رہی۔ ساتھ بچوں کے کھیلنے کا میدان بھی برف سے بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب لوگ بھی سلیم کا برف کا ہوٹل دیکھتے ہیں وہیں کھانا کھانے رک جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بچے برف کے میدان میں کھیلنے لگتے ہیں۔ یوں صبح سے ہی سلیم کے ہوٹل پر بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے۔ لوگ کھانا کھانے کے لیے اپنی باری کے انتظار کے بہانے برف کے میدان میں بیٹھ کے دھوپ میں برف کے مزے لینے لگتے ہیں۔ ساتھ غریبوں کو بھی سلیم اور اس کی بیوی کھانا کھلا رہے تھے، لیکن رش اتنا بڑھ گیا تھا کہ دونوں میاں بیوی سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ تب ان کا ساتھ ان غریب لوگوں نے دیا اور ان کا ہاتھ بٹایا۔ سلیم کے سامنے والے ہوٹل کے مالک نے جب دیکھا کہ سب لوگ ہی صرف اس کے ہوٹل پر جانا پسند کر رہے ہیں
तो उसने भी खूब सारी बर्फ़ मंगा कर अपने होटल के सामने फैला दी और साथ मेज़ और कुर्सियाँ लगा दी। लेकिन कुछ ही देर में सारी बर्फ़ पिघल गई और होटल के सामने पानी फैल गया। होटल के मालिक को समझ नहीं आया कि सलीम ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से गर्मी में भी उसकी बर्फ़ नहीं पिघल रही, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। यूं सलीम का होटल गर्मी में भी खूब चलने लगा और उसने अपनी मदद के लिए उन गरीबों में से ही चंद लोगों को अपने होटल में काम पर रख लिया। अब सलीम का होटल ना सिर्फ दिन में खुला रहता बल्कि रात में भी लोग बर्फ़ के होटल में बैठकर खाना खाना पसंद करते। साथ सलीम और उसकी बीवी गरीबों को भी पहले की तरह मुफ्त खाना खिलाते और दुआएं लेते और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उस बूढ़ी औरत की बदौलत कैसे अल्लाह ने उन लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।